اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم میں اضافے کی دعا۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ باب نمبر اول، سبق نمبر 3، آخرت پر ایمان۔ سب سے پہلے ہم مقاصد کی طرف آ جاتے ہیں اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ آخرت کا لفظی و اصطلاحی مفہوم واضح کر سکیں، قرآنی و سائنسی دلائل سے آخرت کے وجود پذیر ہونے پر استدلال کر سکیں، اپنے دلوں میں عقیدہ و آخرت کی روشنی و جزا و سزا کا تصور راسخ کر سکیں، دنیاوی و آخری زندگی کا باہمی تعلق واضح کر سکیں، وہ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں آخرت کا مفہوم۔ آخرت کے لفظی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز۔ دین اسلام میں آخرت سے مراد موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اسلام میں جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک آخرت کا دن ہے۔ قرآن مجید میں اسے اہل ایمان کی خاص صفت قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اہل ایمان ایز اے مسلم ہم لوگوں کی یہ خاص صفت ہے مسلمان ہونے کی، اس سے کہ ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ آخرت کے دن پر، ٹھیک ہے، آخرت ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اس کائنات میں موجود ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، پھر جو زندگی سٹارٹ ہوگی وہ آخرت کی زندگی ہوگی۔ ٹھیک ہے، موت کے بعد والی زندگی۔ آخرت کا لفظی معنی ہی کیا ہے؟ بعد میں آنے والی چیز۔ ٹھیک ہے، تو یہ زندگی، یہ دنیا، یہ کائنات، ہر چیز نے ایک دن فنا ہو جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہوگی اور وہ آخرت کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ زندگی ہماری آخرت کہلائے گی۔ آخرت پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ سچے انسان ہیں۔ آپ کے دشمن بھی آپ کی سچائی کے معترف تھے۔ آپ نے جن باتوں کی تعلیم دی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ کائنات ایک دن فنا ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور اس دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب لیں گے۔ جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہوں گی انہیں کامیاب قرار دے کر جنت میں داخل کر دیں گے، جن لوگوں کی برائیاں زیادہ ہوں گی انہیں ناکام قرار دے کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کائنات اور اس میں موجود ہر چیز عارضی ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ ہمارے روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہر چیز آخرکار اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے، ترجمہ، اور کائنات میں موجود ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اتنے سچے انسان تھے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے صادق اور امین ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کے دوست، آپ کے عزیز تو اس بات کے گواہ تھے ہی، لیکن آپ کے دشمن بھی اس چیز کی گواہی دیتے تھے، وہ آپ پہ اعتبار کرتے تھے، آپ کی کسی بھی بات کو وہ جھٹلاتے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جن باتوں کی تعلیم دی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ کائنات ایک دن فنا ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، پھر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، جو ہم اعمال یہاں دنیا سے لے کے جائیں گے، جو ہم لوگوں نے کیا ہوگا، جو ہم لوگوں نے دنیا میں اچھے برے کام کیے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان چیزوں کا حساب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اچھے کام زیادہ ہوں گے، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جن لوگوں کے غلط برائیاں کام ہوں گے وہ جہنم میں، اور جہنم بہت بہت خوفناک ہے، بہت زیادہ سخت عذاب ہے وہاں جن لوگوں کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے، سائنسدان بھی اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں، کائنات آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، ایک دن یہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ اس بات کا قرآن مجید میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے، ترجمہ، اور جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مندرجہ بلا دلائل سے واضح ہو جاتا ہے کہ آخرت کا واقع ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے ہی بھیجا ہے، اس دنیا کی زندگی بیکار اور بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور تم ہماری طرف دوبارہ لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی اور موت کا مقصد بھی بیان فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، وہی ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہاری آزمائش کرے اور تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھے عمل کرتا ہے، یعنی انسان کو دنیا میں امتحان اور آزمائش کی غرض سے پیدا کیا اور اس امتحان کے نتیجے کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا ہے۔ آخرت پہ یقین رکھنا ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے، پورا کرے۔ اس سے چاہیے کہ دنیا کے ہر کام کرتے ہوئے کے نتائج پر غور کرے تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے مقصد ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ٹھیک ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ بات ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے ہماری آزمائش کے لیے، ٹھیک ہے۔ اشرف المخلوقات اس لیے ہمیں بنا کے بھیجا ہے کہ ہمیں دماغ دیا ہے، ہمیں سوچ دی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے دو رستوں میں سے کوئی ایک رستہ چوز کرنا ہے، اچھا برا وہ ہمارے تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینا آزمائی، جیسے آپ کے اسکولس میں ٹیسٹ ہوتے ہیں، امتحان ہوتے ہیں، ویسے ہی یہ دنیا بھی جو ہے نا ایک آزمائش کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں، ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہمیں آزما سکیں، ہمیں دیکھ سکیں کہ کون اس آزمائش میں پورا اترتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی دنیا کو ایسا بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پہ پورا اتر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں، اور ہمیں جو ہے نا انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں۔ تھینک یو اسٹوڈینٹس۔ اللہ حافظ۔